اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی محتمم مدرسہ فیض ہدایت ضلع رامپور یو پی کو کہ حضرت والا آئیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علمني ربي فأحسن تعليمي وأدبني ربي فأحسن تأديبي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہوں رومی ہوں رازی ہوں غزالی ہوں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بزرگان محترم، میں آپ کے سامنے دو چار باتیں جس انداز میں بھی نکل جائیں رکھنے کی اس امید کے ساتھ کوشش کروں گا کہ باری تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر دنیا سے زندہ اٹھا لیے جانے کے 570 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا۔ 570 سال کا زمانہ ایک لمبا زمانہ ہوتا ہے، ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اس طویل زمانے میں اللہ کا کوئی پیغمبر دنیا میں مبعوث نہیں ہوا، اس دنیا میں اللہ کا کوئی فرستادہ، اللہ کا کوئی رسول، اس کا کوئی نبی نہیں آیا۔ آپ تصور کیجئے، دو چار جمعے اگر تقریر نہ ہو، دین کی بات ممبر سے نہ بیان کی جائے تو قوم کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور 570 سال تک جب کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا تو دنیا کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ عرب کی یہ حالت تھی، ساری برائیاں ان کے اندر اپنے شباب کے ساتھ موجود تھیں، صرف ایک اچھائی ان میں تھی کہ وہ اپنے مہمانوں کی میزبانی کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان میں کوئی خوبی نہیں تھی۔ لکھنے پڑھنے کے لحاظ سے اگر تلاش کیا جاتا، ورقہ بن نوفل کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں تھا جہاں سے آپ کو کوئی قلم مل جاتا۔ پستی کی اس حالت میں جہاں شراب بھی عام ہو، جوا بھی عام ہو،
اخلاقی پستی کی انتہا یہ ہو کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے ہو، اس عالم میں اللہ پاک کی 570 سال کے بعد ایک وحی آتی، پیغام آتا ہے۔ اس پیغام میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شراب پینا بند کر دو، جوا کھیلنا بند کر دو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نہیں۔ 570 سال کے بعد غار حرا کے اندر ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خلوت نشیں تھے، حضرت جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کہ لوگوں، یہ شراب نوشی، یہ جوا، یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور یہ تمام برائیاں دراصل جہالت کی پیداوار ہے۔ یہ ختم جب ہوں گی جب تمہارے اندر تعلیم آئے گی۔ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، اور حضور کی بعثت کے بعد کے زمانے کو قرآن کریم نے زمانے علم سے تعبیر کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انقلابی گوشہ تعلیم ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک نعرہ اس زمانے میں پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ قرآن اتر رہا ہے جس ماحول میں، آج سے 1400 سال پہلے کا زمانہ، نعرہ یہ ہم لگاتے ہیں۔ حالات یہ ہے کہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ہمارے جذبات اور ہمارے خیالات، ہمارے تصورات اس کے برخلاف ہے۔ یہ نعرہ اس دور کا نہیں ہے بلکہ یہ اس زمانے کا ہے جب قرآن اتر رہا تھا۔ آپ کہتے بیٹی بچاؤ، قرآن نے بھی یہی کہا۔ آپ کہتے بیٹی پڑھاؤ، اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی کہا اور قرآن نے بھی یہی کہا۔ چنانچہ اگر آپ اس لحاظ سے قرآن کا جائزہ لیں کہ بیٹی بچانے کی تحریک قرآن نے کس انداز میں شروع کی، تو پتہ چلے گا کہ عرب کے وہ لوگ جن کا دل پتھر ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری تھے، درندے بن گئے تھے، اپنی لڑکیوں کو اس لیے کہ بڑی ہوگی، شادی کرنا پڑے گی، پھر تو ناک کٹ جائے گی، اس خیال سے وہ ریت میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ان مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے عرب کے لوگوں کو سے کہو کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کرسی عدالت پر بیٹھا ہوگا، سارے مجرمین اکٹھے ہوں گے۔ جن بچیوں کو انہوں نے زندہ درگور کیا ہے، ان بچیوں سے رب کہے گا کہ تم اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر یہ کہو کہ یہ بتا ظالم، تم نے کس کی اجازت سے ہمیں زندگی کے حق سے محروم کر دیا تھا؟ کیا یہ بیٹی بچانے کی تحریک نہیں ہے؟ پھر یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ جس انداز میں تمہیں یہ مل جائے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ بچی بن کر تمہارے گلستان میں پھول کھلی، مہکی، اللہ پاک نے تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ یہ ذمہ داری تمہارے اوپر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو تعلیم و تربیت کے بعد ان کا گھر بسا کے ذمہ داری سے سبکدوشی اختیار کر لی، اللہ پاک ان بچیوں کی تربیت کی برکت سے جہنم سے اس کے لیے آگ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہر حالت میں اگر ماں بنی تو فرمایا گیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس انداز میں بھی ہو، بچانے کی تحریک شروع کی اور بچانے کا جو نظام بنایا حیرت انگیز ہے۔ بزرگان محترم، آپ تصور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جہاد کے میدان میں آپ تشریف فرما ہیں، غالباً غزوہ حنین ہے، میدان جہاد کا کشتوں کے پشتے لگائے جا رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے، مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں مال غنیمت میں مسلمانوں کو مل رہی ہیں۔
اللہ کے نبی ایک جگہ تشریف فرما ہے، اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون کو گھسیٹ کر کے لایا جا رہا ہے، گرفتار کر کے پکڑ کر ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہے، مال غنیمت جہاں ڈھیر لگا ہوا ہے، اس مال غنیمت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، اور بھی قیدی ہے، ایک انسان ہے جب قریب آتا ہے اللہ کے نبی غور سے دیکھتے ہیں کہ وہ انسان مرد نہیں، وہ عورت ہے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ ایک عورت ہے، آپ آگے بڑھے، قریب گئے، غور کیا، پہچانا، پتا چلا کہ یہ حاتم تائی جو عرب کا مشہور سخی آدمی تھا اس کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے پکڑ کے لائی گئی، حضور بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ اس کے سر پر چادر نہیں ہے۔ غور کیجئے گا مسلمانوں، تعداد بہت مختصر ہے، اس کی کوئی پرواہ مجھے نہیں ہے، دو چار لوگ بھی اگر میرے دل کا درد سمیٹ لیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ میرے مبلغ ہیں، میری بات عالم تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہو یا ایک لاکھ ہو، جب رب کی رضا کے لیے بات کی جا رہی ہو تو پھر تعداد کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے جب اس لڑکی کو دیکھا، اس خاتون کو دیکھا، اس عورت کو دیکھا کہ لائی جا رہی ہے گرفتار کر کے، پکڑ کر کے، تو اللہ کے نبی اٹھے، جس چادر پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ کے جسم اطہر سے مس تھی، اللہ کے نبی نے وہ چادر اپنے نیچے سے نکالی اور اس لڑکی کے سر پر آپ نے رکھ دیا۔ زمانہ حیران ہے، نفرت کے پجاری پریشان ہے کہ ایک وہ انسان جو انسان ہی نہیں، امام الانبیاء ہے، اللہ تعالی جس کے اشارے سے قبلہ بدل دیتا ہے۔ کوئی کیا جانے کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، کوئی کیا جانے کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ نہ یہ طاقت زبان میں ہے، نہ یہ قدرت بیان میں ہے، خدا جانے تو جانے، کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو۔ وہ نبیوں کے امام، وہ عرش کا مہمان، وہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، مسیح آئے کائنات، اپنے چادر کو نکال کر کے اس لڑکی کے سر پر اڑا دیتا ہے۔ صحابہ بھی اشارہ کر رہے ہیں یہ کیا ہوا؟ انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ کا حکم ہے کہ مشرک تو ناپاک ہے، لیکن یہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت کا جو انداز، اخلاق کریمانہ کا جو نمونہ آپ نے پیش کیا ہے، میں چاہتا ہوں برادران وطن ہی نہیں، کل کائنات کے عرب و عجم کے تمام لوگوں کے سامنے نمونہ آنا چاہیے۔ تم نے جس نظریے سے میرے پیغمبر کو دیکھا ہے یہ نفرت کا نظریہ ہے۔ اگر تم نے محبت کے نظر سے شریعت اسلامی کا مطالعہ کیا ہوتا، پیغمبر کی زندگی پڑھی ہوتی، اللہ کی قسم یہی ایک چہرہ ہے جس چہرے میں کوئی داغ نہیں ہے۔ لہرائی ہوئی زلف گرہ گیر تو دیکھو، لہرائی ہوئی زلف گرہ گیر تو دیکھو، دل کیوں نہ گرفتار ہو زنجیر تو دیکھو، پھر شوق سے کہہ لینا دیوانہ مجھے یارو، پہلے میرے محبوب کی تصویر تو دیکھو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑھائی، صحابہ کے استفسار پر آپ نے کہا میرے صحابہ، شاید میں نے اپنی کالی کملی اڑھا دی، چادر اس کے سر پہ رکھ دی تو تمہیں اعتراض ہے، سنو اور غور سے سنو، اور صرف سنو نہیں بلکہ زمانے اسلام کے ان لوگوں کو بھی، بعد کے لوگوں کو بھی، میری امت کو، امت اجابت کو بھی، امت دعوت کو بھی میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ انسان وہی ہے جو بیٹیوں کے دوپٹوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے، جو لڑکیوں کو بچانا جانتا ہے۔ وہ درندے ہیں جو نکڑوں پر کھڑے ہو کر کے انتظار میں ہے،
کہ ابھی کالج کی چھٹی ہوگی، ابھی نسواں کی تعلیم سے فرصت ملے گی، لڑکیاں ان راہوں سے گزریں گی، ہم ففتیاں کسیں گے، پیچھے پیچھے چل کر سیٹیاں بجائیں گے اور ان معصوم ذہنوں کو خراب کریں گے، ان کا نمبر لیں گے، راتوں رات ان سے بات کریں گے، ان کے کردار کشی کے بعد ان کے ماں باپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ ایسے گنڈوں کو میرا ایک پیغام پہنچاؤ کہ تم محمد رسول اللہ کی آبرو کو پائمال کر رہے ہو، یہ میرے نبی کا کردار نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو دوپٹے کی حفاظت کی ہے، جان کی بھی حفاظت کی ہے، مال کی بھی حفاظت کی ہے۔ آپ نے صحابہ کے سامنے اعلان کیا، تمہیں اعتراض ہے سنو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے محمد کی بیٹی فاطمہ ہو یا کسی کافر اور مشرک کی بیٹی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیٹی بچانے کی تحریک شروع فرمائی، مزاج بنایا، لوگوں کو تعلیم دی کہ دیکھو ناحق قتل نہ کیا کرو، ان بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، ان کمزوروں کو آپ اگر بوجھ سمجھتے ہیں تو غلطی پر ہیں، ان معصوموں کی وجہ سے روزی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اور گھر سے اللہ تبارک و تعالی نحوستوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر بھی دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے مدینے میں سنا کہ ایک عورت آئی ہے، یمن سے پیدل سفر کر کے آئی ہے۔ اب 77 کلومیٹر کا سفر خاتون کے لیے حرام ہے کہ بغیر محرم کے کرے، پیدل آئی تھی، بغیر سرپرست کے آئی تھی، بغیر محرم کے آئی تھی، بغیر گارجین کے آئی تھی۔ تعجب ہوا امیر المؤمنین کو، اس عورت کو بلایا جائے، اس خاتون کو میرے دربار پہ پیش کیا جائے۔ بہن آ گئی، حضرت عمر سوال کر رہے ہیں، بہنا ذرا یہ بتانا کہ تو کیوں آئی؟ تنبیہ فرمائی، اکیلے سفر کرنا غلط بات ہے، 77 کلومیٹر کی مسافت اگر طے کرنی ہے وہ شرعی مسافر ہے، ایسی عورت کے لیے حرام ہے کہ بغیر کسی سرپرست کے سفر مسافت طے کرے۔ سمجھانے کے بعد آپ نے سوال کیا، یہ بتاؤ تو یمن سے چل کے آئی، رات دن کا سفر کیا ہوگا، سردی گرمی دیکھی ہوگی، راستے میں نہ جانے مختلف المزاج لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا، کوئی متقی پرہیزگار ہوگا، کوئی خطاکار سیاہکار ہوگا، یہ تو بتانا کہ راستے میں تجھے کسی نے چھیڑا تو نہیں، کسی نے تیرے اوپر ففتیاں تو نہیں کسی، کسی نے برا بھلا تو نہیں کہا، کسی نے باتیں تو نہیں بتائیں، کسی نے تیرے دوپٹے کو کھینچنے کی کوشش تو نہیں کی، کسی نے بدکاری کی نیت سے ہاتھ تو نہیں بڑھایا۔ آج کے جو ہم جیسے مکار یہ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ، یہ دفتروں میں بیٹھ کر تو کہتے ہیں بیٹی بچاؤ، لیکن اپنے آفیسوں سے باہر نکل کر ہوٹلوں میں جاتے ہیں شراب کے نشے میں دھت ہو کر، جن بچیوں کے بچانے کا انہوں نے ابھی حلف برداری لی تھی، اگر وہ سامنے آ جائے اس کا ریپ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کا نظام دیکھو، اسلام کا مزاج یہ دیکھو، کھلی آنے دو میرے ہاتھ میں نظام چمن، کھلی فضا میں پرندے بھی مسکرائیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اسلام ہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تجھے کسی نے کچھ کہا؟ کسی نے تیری طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھا؟ کہنے لگے امیر المؤمنین 1 مہینے کا سفر کیا ہے، رات دن ایک کر کے کیا ہے، راستے میں لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو نگاہ بھی میری طرف اٹھی یا تو اس میں باپ کی شفقت تھی یا بھائی کی محبت تھی، کسی نے غلط انداز سے نہیں دیکھا۔ اور کوئی دیکھتا کیوں؟ اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا، کفر کا محتالا ہو چکا تھا، اللہ نے ایمان والوں کو برتری عطا فرمائی تھی، اسلامی قوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و شوکت کی وجہ سے دنیا میں ایسا رعب و دبدبہ قائم کیا تھا کہ کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے 100 بار انسان کو سوچنا پڑتا تھا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اور یہ بھی کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، انہیں یاد تھا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اس
اللہ کی لعنت جو بد نظری کرے اور جو بد نظری کا سبب بنے، دونوں پر خدا کی لعنت ہو۔ ان کے سامنے قرآن بھی تھا، ان کے سامنے حدیث بھی تھی، اس لیے نگاہ اٹھانے سے پہلے یہ خیال دل میں دامنگیر ہوتا تھا، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، یہ ان کا مزاج بن گیا تھا۔ تو بیٹی بچاؤ یہ تحریک شروع کی اور بیٹی پڑھاؤ۔ جب بیٹی پڑھانے کی بات آئی، اللہ کے نبی جناب دیکھیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری اقرا باسم ربک الذی خلق، قرآن کی آیت اتری انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پیغمبر نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پیغمبر نے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ دیکھو یہ سب جنت، علم حاصل کرنا فضیلت کا سبب ہے، علم حاصل کرنا جنت کے راستے میں لے جاتا ہے انسان کو۔ اگر کوئی انسان اس راستے میں انتقال کر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اتنا کہ انسان کو حلال و حرام کی تمیز ہو سکے۔ یہ اللہ کے نبی نے زبان سے لوگوں کو ترغیب عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کردار سے بھی لوگوں کو بتایا۔ پھر نظام یہ بنا کہ اس دنیا میں قرآن اتر رہا ہے، ظاہر ہے کہ پیغمبر پر قرآن اتر رہا ہے تو سب سے پہلے حافظ قرآن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، لیکن اللہ کے نبی کے بعد پورے عرب کا جائزہ لے لو، مدینہ دیکھ لو، مکہ دیکھ لو، اور عرب سے ملے ہوئے ممالک کا جائزہ لے لو، تلاش کرو کہ میرے نبی کے بعد اس قرآن کو سینے میں سمونے والا کون ہے، سینے میں بسانے والا سب سے پہلا کون سا انسان ہے، وہ کون سا خوش نصیب ہے کہ رب نے اسے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ آپ کو ملے گا کہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے مہاجر امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، ہمارے نبی کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی اماں حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، سب سے پہلے قرآن پاک کو اللہ کے نبی کے بعد سینے میں سمونے والی اگر کوئی ذات گرامی ہے تو حضرت حفصہ۔ تو بیٹی پڑھاؤ کا جو نعرہ دیا، یہ نعرہ میرے نبی کی زندگی میں ایک انقلاب بن گیا، ایسا انقلاب کہ گھر گھر میں حافظ قرآن نظر آتے تھے، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں۔ دین کی داعیت جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ملک شام سے طالب علم آتا تھا، مسجد نبوی میں قیام کرتا تھا اور وہ پڑھتا تھا کسی مرد سے نہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ یہ ہماری عورتوں کی تعلیم کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک وفد آیا، یا رسول اللہ آپ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، مدینے میں 9 مسجدیں ہیں، 9 مسجدوں میں صرف ایک میں عورتیں آتی ہیں مسجد نبوی میں، بقیہ 8 مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی ہیں، آخر یہاں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں ان عورتوں کو پڑھا کر کے انہیں علم کا ماہر بنا دوں۔ یا رسول اللہ مرد تو بہانے بہانے سے صفہ کے چبوترے پر، مسجد کی چٹائی پر، کسی درخت کے نیچے، کسی میدان میں، میدان بدر میں، میدان احد میں، میدان خندق میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ ایسا کیجئے کہ کوئی ایک دن مخصوص کر دیجئے عورتوں کی تعلیم کے لیے۔ تاریخ پڑھیں گے، سنیچر کا دن اللہ کے حبیب نے مدینہ طیبہ کے ایک مکان میں عورتوں کی تعلیم کے لیے مخصوص فرما کر انہیں تعلیم سے روشناس کرا کے کسی کو مفسرہ بنایا، کسی کو محدثہ بنایا، کسی کو فقیہہ بنایا، کسی کو مفتیہ بنایا، کسی کو قاریہ بنایا۔ اسلامی نظام میں عورتوں کو کسی سے پیچھے نہیں کیا
کیا گیا۔ اگر کوئی بے ایمان یہ کہتا ہے کہ اسلام نے پڑھنے کے حق سے عورتوں کو محروم کیا ہے، اس کی بے ایمانی پر خدا کی لعنت ہو، جاہل اور نادان ہے۔ اگر وہ بخاری پڑھتا، مسلم پڑھتا، ترمذی پڑھتا، ابو داؤد پڑھتا، نسائی پڑھتا، ابن ماجہ پڑھتا، مصنفات پڑھتا، معطات پڑھتا، پتہ چلتا کہ جیسے مردوں سے روایتیں ہیں ایسے عورتوں سے روایت ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو مخلوق بن امتیوں تک پہنچانے والے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم سب کی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ علماء بیٹھے، اس لیے میرے بھائیوں غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، غور سے سن لو، بہت توجہ کے ساتھ سن لو۔ جن حالات میں بیٹھ کر کے ہم تقریر سن رہے ہیں، یہ حالات تقریر سننے کے نہیں ہیں، عمل کرنے کے۔ میں کہتا ہوں اسلام نے عورتوں کو پڑھنے کی ترغیب دی، عالمہ بنایا، مفتیہ بنایا، قاریہ بنایا، حافظہ بنایا، لیکن ان سے ایک بات ضرور یہ کہی گئی ہے کہ جیسے تمہارے لیے علم کا طلب کرنا فرض ہے، ایسے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی عصمتوں کی حفاظت کرو، عصمتوں کے ڈکیتوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو، عفیف اور پاک دامن بن کر زندگی گزارو۔ یاد رکھو جب حضرت مریم کے دامن عصمت پر کوئی داغ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اللہ اپنا نظام بدل دیتا ہے۔ خدا کا نظام یہ ہے کہ بچہ ایک خاص عمر میں پہنچ کر گفتگو کرتا ہے، لیکن یہاں حضرت عیسیٰ ایک دن کے ہے، حضرت مریم گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، الزام کشی کی، الزام تراشی کی، او مریم یہ کیا کیا تو نے؟ تیرے خاندان میں تو کوئی بد کردار نہیں تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ ایک عورت کے دامن عصمت پر دھبا اور بٹا لگانے کی کوشش کی، اللہ نے اصول بدل دیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے معلوم کر لو میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی خطا نہیں کی ہے، میرا دامن عصمت بالکل بے داغ ہے۔ بچے سے کیا بات کرے، یہ بچہ تو گہوارے مادر میں ہے، ایک دن کے بچے سے گفتگو کہاں کی جاتی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے سر اٹھایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ سورہ مریم کی یہ آیت ہے جو حضرت عیسیٰ کی تقریر کی شکل میں قرآن نے نقل کیا ہے، صبح قیامت تک بلکہ اس کے بعد تک باقی رہیں گی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، سورہ یوسف کی آیت باقی رہے گی اور یہ آیتیں بتاتی رہیں گی کہ او مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، تمہاری عفت بہت اچھی چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، علم حاصل کرو لیکن عصمت کی بھی حفاظت کرنا۔ اگر عصمت پر بٹا لگا کر ڈگریاں لاؤ گی، ان ڈگریوں کو آگ لگا دو، ان ڈگریوں کو جلا کر کے خاکستر کر دو جو تمہیں تمہاری عصمت کے بدلے میں حاصل ہوں۔ ہمیں وہ ڈگریاں نہیں چاہیے، بس اسلام یہ کہتا ہے پڑھنے سے نہیں روکتا، سیکھنے سے نہیں روکتا، تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان اداروں سے وابستہ ہو جہاں آپ کی عزت محفوظ رہے، آپ کا دامن بچا رہے، آپ کے بھائی کی غیرت سلامت رہے، آپ کے خاندان کی لٹیاں نہ ڈبو دی جائے۔ لیکن مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے۔ غیروں نے کہا کہ اسلام فرسودہ نظام کا نام ہے، ہم نے قبول کر لیا، اب ہم اپنی بچیوں کو اگر پڑھانے اور ان کو لکھانے کی اگر ہمارے اندر دھن ہے، پیسہ ہے، تو ہم دینی اداروں کا رخ نہیں کرتے، یا مسلم ادارے جو کالجز چلاتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، وہاں جاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، کانوینٹوں میں جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے جو عیسائی مشنریاں چلا رہی ہے۔ یہ ہماری
یہ ہماری احساس کمتری کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا. وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے، وہاں جائیں گے جہاں ہماری بچیوں کی عصمت کا سودا کیا جاتا ہے. ان کو بدنام کرنے کے لیے گرگے چھوڑے گئے ہیں، ان کے دامن عصمت پر بٹا لگانے کے لیے ڈکیت وہاں چھوڑے گئے ہیں. ہم اپنی بچیوں کو وہاں داخل کراتے ہیں، پھر اس کا انجام ہمارے سامنے جو ہوتا ہے بڑا خطرناک انجام ہمارے سامنے ہے. اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. ہماری بچی وہاں جاتی ہے، ہماری بچیوں کو پہلے دن جو سبق پڑھایا جاتا ہے ہماری قوم کے نوجوان بیٹھے ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں. جاتے ہی اگر مسلم اداروں سے کٹ کر کے، دینی اداروں سے کٹ کر کے، جامعات سے کٹ کر کے، اور جہاں تربیت دی جاتی ہے ان سے کٹ کر کے ان کانوینٹوں کے اندر اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں. پہلا دن ہے درسگاہ کا، کلاس کا. اس کی سہیلی سب سے پہلے جو سوال کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ تیرے کتنے بوائے فرینڈ؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. جس قوم میں عصمت کو اہمیت حاصل ہو اور جہاں عصمت کو داغدار کرنے کی کسی منافق نے کوشش کی ہو، عبداللہ بن ابی بن سلول نے ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہو، قرآن کی 10 آیتیں ام المؤمنین کی بشارت میں اتری ہو، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جہاں یہ کہا گیا ہو آج اسی نبی کی امت اس قدر اندھی ہو گئی. عصمت کی تمام آیتیں، عصمت کی پاکیزگی پر مشتمل آیتیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں. ہم اپنی بچیوں کو وہاں پڑھا رہے ہیں، ان کی گود میں بٹھا کر کے اپنی بچیوں کو پڑھا نہیں رہے بلکہ اپنی غیرت کا سودا کر رہے ہیں. یہ بچی پڑھے گی، وہ کہہ رہی ہے بوائے فرینڈ نہیں بنا لے، ایک موبائل رکھے گی، 10 سم رکھے گی، 10 لوگوں کو ٹرخائے گی، یہ اسکوٹی خریدے گی، تیل کوئی اور ڈلوائے گا، یہ موبائل لے گی، ریچارج کوئی اور کروائے گا، یہ گھر سے کہے گی کوچنگ سینٹر جا رہی ہوں. باپ کو بیوقوف بنائے گی، ماں کو بیوقوف بنائے گی، بھائی کو بیوقوف بنائے گی، گھر سے باہر نکلے گی ابھی کسی نکڑ پر نہیں پہنچی ہوگی کہ اس کی عصمت کا لٹیرا کار لے کر کے وہاں حاضر ہوگا اور اس کے بعد لے جائے گا، رات کی تاریکی میں لا کر کے چھوڑے گا، اس کے ساتھ منہ کالا کرے گا، ویڈیو بنائے گا اور اکیلے نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کئی سالوں تک ریپ کرے گا. یہ بچی اگر انکار کرے گی دھمکی دے گا کہ دیکھ اگر تو میری بات نہیں مانے گی تو انٹرنیٹ پر تیری اڑیاں تصویر اور تیری برہنہ تصویر اپلوڈ کر کے تیرے خاندان کی ناک کٹوا دیں گے. یا تو ہمارے ساتھ شادی کر لے اور یا تو پھر اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے چلتی رہے. لڑکی خودکشی کر لیتی ہے اگر غیرت ہوتی ہے تو، اور اگر اتنی غیرت نہیں ہوتی ہے شادی کرنے کی غلطی کرتی ہے. دبئی کے کوٹھوں کو یہ خناس لے جا کر کے ہماری بہن بیٹیوں سے آباد کرتا ہے. کماٹی پورا میں چلے جاؤ، طوائف خانوں میں چلے جاؤ، ان لڑکیوں کا نام پوچھو، کسی کا زینب ہے، کسی کا رقیہ ہے، کسی کا ام کلثوم ہے. ہم جیسے بھک منگوں کی وجہ سے ہماری بیٹیوں نے چند پیسے آ گئے کہ پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، اب کانوینٹ میں پڑے گی. اترا رہے ہو آج پہن کر نئی قبا، دامن تھے تار تار ابھی کل کی بات ہے، بینک بیلنس سنبھالا نہیں گیا. وہ بے غیرت تیرے ناجائز اٹھائے ہوئے اس قدم نے تیری پوری قوم کی لٹیا ڈبوئی ہے اور ہم سب بدنام ہو رہے. حالات اتنے خطرناک ہو گئے، اب کار کا مسئلہ نہیں ہے، کوٹھی بنگلے کا مسئلہ نہیں ہے، اچھی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، شاپنگ کا مسئلہ نہیں ہے، ریچارج کا مسئلہ نہیں ہے، اسکوٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ایک گول گپے کی خاطر ہماری بہن بیٹیاں ان بے غیرتوں کی اسکوٹر پر ان کی گاڑیوں پر بیٹھ جاتی ہے اور اس گول گپے کا جو سوداگر ہے اس کے ساتھ جو اس کو قیمت چکانی پڑتی ہے. میں منبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ ہم سب کو ایمانی غیرت عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں جو آگ لگی ہوئی ہے نا اسے جگ بیتی نہ سمجھو. اگر آگ لگتی ہے تو کم سے کم تپش پڑوسی کو بھی پہنچ جاتی ہے. اگر یہ جگ بیتی کبھی آپ بیتی بن گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہے. اللہ تعالی ہماری بہن بیٹیوں کو صحیح سمجھ عطا فرما. نادانی میں قدم اٹھا لیتے وہ لوگ جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں،
ہمارے دین کے نہیں ہے، ہماری شریعت کے نہیں ہے، ان سے غلطی سے بھی گفتگو اگر کر لی، آپ سمجھتی ہے غلطی ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ غلطی نہیں ہے۔ یہ 100 سال بیٹھ کر کے جو پلاننگ تیار کی گئی ہے، جو خاکہ بنایا گیا ہے، اس خاکے میں رنگ بھرنے کا انہیں موقع ملا، ٹائم ملا ہے۔ اس لیے نادانی نہ سمجھنا، غلطی نہ سمجھنا، سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ نمبر ٹرائی کر کر کے، یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لے کر کے، برقعے کی تعریف کر کر کے، اسلامی شعار کی تعریف کر کر کے ہماری بہنوں سے اپنے آپ کو قریب کر کے اس کے بعد پھر اسے مرتد بنایا جاتا ہے۔ صاف سن لو، قرآن کی آیت ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہمیں اسی ڈگر پر چلنا پڑے گا۔ یہ ڈگر بڑا خطرناک، ارتداد کی لہروں کے حوالے اگر ہماری بیٹیاں ہو گئی، ہمیں رب کے حضور بہت سختی کے ساتھ جواب دینا پڑے گا۔ اگر انہوں نے ایمان کا سودا کر لیا تو جیسے مجرم یہ ہے ویسے مجرم ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام نہ کیا، اور جہاں تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا خاطر خواہ ہم نے مدد نہیں کی۔ آپ سنتے ہیں کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اسلام نے تو غزوہ خندق سے سبق پیش کیا ہے کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھیں گے، لیکن ہماری قوم کی کوئی بیٹی یا بیٹا جاہل نہیں رہے گا۔ لیکن پیسے ہمارے ڈرامہ بازیوں میں، عیاشیوں میں، مکاریوں میں، بدماشیوں میں، ڈی جے میں، شادی میں، مہدی میں اور ہلدی میں، ناجائز کاموں میں پیسے خرچ ہوئے۔ دینی اداروں کے لیے اگر کوئی گیا 100 کا نوٹ نکال کر کے ملا کے منہ پر ایسے مارا جیسے خدا کی ذات پر ہم نعوذ باللہ احسان کر رہے ہو۔ مری مرغی ملا کے نام کرنے والوں، جب ہماری بہن بیٹیوں پر یہ حالت آئے گی تو ہم جھیل نہیں پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ لگے، اس سے پہلے کہ وہ جو ناک پن پھیلائے ہوئے ہیں ڈسنے کے لیے ہمارے محلوں میں آئے، ہمیں اپنے گھر کے دروازوں کو بند کرنا ہوگا، اور گھر کا دروازہ اسلامی نظام تعلیم و تربیت سے بند ہوگا جب ہماری بچیوں کو سمیہ کا کردار معلوم ہوگا، جب ہماری بچیوں کو زنیرہ کا کردار معلوم ہوگا، جب ہماری بیٹیوں کو مشاطہ کا کردار معلوم ہوگا، جب ہماری بچیوں کو عائشہ، زینب، خدیجہ، سودا، صفیہ اور امہات المومنات اور بنات اطہار، صحابیات اور تابعات کا کردار معلوم ہوگا۔ ان کمینوں کی حرکتوں پر وہ نوٹس لے کر ان کے منہ پر تھوک دے گی اور کہے گی تیری عیاشیوں کے لیے ہم اپنے عصمت کو قربان گاہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کرتا، وقت ہو گیا۔ جو نظام برپا کیا تھا تعلیم کا، اس نظام کا اثر میں آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو ختم کرتا۔ بغداد ہے، پائے خلافت ہے، تخت ہے، اس وقت راجدھانی ہے مسلمانوں کی۔ خلیفۃ المسلمین کو اپنے بیٹے کی شادی کا خلیفہ، آج کسی زمین کے معمولی ٹکڑے کا کوئی حکمراں نہیں، 22 لاکھ مربع میل کے مالک تو حضرت عمر ہی تھے۔ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جب بارش اٹھتی ہوئی بدلی کو دیکھ کر کے انسان کہتا تھا خلیفہ ہارون رشید کہ وہ بادل جہاں چاہے تو برس، تیرا خراج اور ٹیکس ہمارے پاس آئے گا۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اسلامی خلیفہ کو اپنے لڑکے کی شادی کرنی، ہم ذرا تھوڑا سا آ جائے، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، IAS IPS بن گیا، تو اب اس کو قربانی کے بکرے سے کم حیثیت نہیں دیتے۔ جو پیسہ ہم نے اس پہ لگایا ہے شادی میں، اس بیٹے کی بیوی کے باپ سے وصولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل بھکاری جتنے ہیں نا، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ لیں، شاید اتنا گناہ نہ ہو جتنا کہ منہ کھول کر کے ہماری بہن بیٹیوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال و خلیفہ اسلامی نظام میں کیا ہوتا ہے دیکھیے، اعلان کرتا ہے وزیروں جاؤ پورے شہر کے لوگوں سے یہ کہہ دو، منادی کر دو کہ بیٹا بالغ ہو گیا، بیٹا بھی ولی عہد۔ ولی عہد اسے کہتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد خلافت جس کے حصے میں آنے والی ہے، جو بادشاہ بننے والا ہے۔ جا کے کہہ دو کہ بیٹا بالغ ہو گیا، نکاح کرنا، کس لڑکی سے کریں گے؟ ارے اب تو یہ کہتے ہیں کہ ذرا ماڈرن ہو، پاگل نہ دکھتی ہو،
چاہے بھلے سے وہ 12 بجے سو کر اٹھتی ہو، شیطان منہ میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہو تب اٹھتی ہو، سورج کی پہلی کرن دیکھے ہوئے 10 سال ہو جاتے ہیں لوگوں کو۔ یہ حالات ہماری قوم کے۔ میرے بھائیوں، خلیفہ کہتا جا کے اعلان کر دو کہ اس لڑکی سے نکاح کریں گے جو لڑکی حافظ قرآن ہوگی۔ اس لیے بغداد کے ہر گھر میں جہاں بھی لڑکیاں حافظ قرآن ہوں، اپنے بالا خانے پر ایک چراغ روشن کر دیں تاکہ ہم آسانی سے تشخیص کر لیں، پہچان لیں، تاکہ رشتہ بھیجنے میں آسانی۔ بادشاہ نے خلیفہ نے بلا کے کہا کہ جاؤ اور سیر کرو اور دیکھو، جائزہ لو کہ پورے شہر میں کتنے گھروں میں چراغ جل رہا ہے، اور جا کر کے نشان لگا کے آ جانا۔ جب کارندے گئے، آ کر کے رپورٹ کی، بادشاہ کو بتایا کہ بتاؤ کتنی لڑکیاں حافظ قرآن، کتنے گھر تم نے دیکھے؟ کہا خلیفۃ المسلمین، پورے بغداد میں کوئی ایک گھر نہیں ملا جہاں بالا خانے میں چراغ نہ روشن۔ پتہ چلا کہ ہر گھر میں جہاں کنواری لڑکیاں تھیں وہ سب حافظ قرآن تھی۔ آج سورہ اخلاص کہہ دو پڑھنے کے لیے، ایسا لگتا ہے جیسے زبان پہ لقوہ گر گیا۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی حالت یہ ہے، نانی بن گئی، پیر قبر میں لٹکائے ہوئے ہیں، شادیوں کے موقع پر زمین سے کھود کر کے رسمیں۔ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ کہو کلمہ سنا دو تو لا الہ الا اللہ کے علاوہ الا اللہ نہیں نکلتا۔ یہ ہماری ایمانی، اسلامی اور تعلیمی پستی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں، ان حالات میں کامیابی کا خواب دیکھنا ایک دیوانے کا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ حیران ہے کہ جب ساری بچیاں حافظ قرآن تو اب کس سے رشتہ کریں؟ وجہ ترجیح کیا ہو؟ کس بات کو اب بنیاد بنائے؟ بخاری اس وقت تک نہیں لکھی گئی تھی۔ حدیث کی ایک کتاب ہے موطا امام مالک جو بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی۔ اعلان کر دو کہ موطا امام مالک جو بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی حدیث کی کتاب ہے، اس کی اگر کوئی عالمہ اور حافظہ ہے تو اس بچی سے نکاح کریں گے۔ پتہ چلا کہ اب دوسری رات میں بھی تمام گھروں کے بالا خانوں سے چراغ کے روشنی کا انتظام تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ مسلمانوں، یہ ہمارے تعلیمی انقلاب اور تعلیمی ترقی کی انتہا تھی، اور یہ تعلیمی پستی کی انتہا ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کس کھلاڑی نے کس اسٹیڈیم میں کتنے چوے مارے، کتنے چھکے مارے، اور پردے سیمی پر کس فلم میں کس ہیرو نے کون سا کردار ادا کیا، کس ہیروئن نے کون سا گانا گایا، گلوکار کون ہے، اداکار کون ہے، سارا ڈیٹیل ہمیں معلوم ہے۔ لیکن علم ترا کیف سے لے کر کے 10 سورت اگر کسی سے سننے لگو تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی جہالت ہے، یہ بے حسی ہے، اور ہم ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئے ہوئے حالات جو ہے ٹل جائیں گے، فرشتے آئیں گے، ہماری طرف سے مدافعات کریں گے، لڑائی لڑیں گے۔ وہ جہالت میں ڈوبنے والوں، جو قوم اپنے پیروں میں کلہاڑی خود مارے، اس انسان کے زخموں کا مداوع کائنات میں حکیم لقمان کے دواخانے میں بھی نہیں ہے۔ جو لوگ بے غیرت بن جائے، بے حس بن جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جائے، اور جس قوم کی اخلاقی اور تعلیمی پستی کی یہ حالت ہو، ان حالات میں ترقی ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم ایک زینہ ہے ترقی کا، تعلیم ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے سریا پر کمند ڈالنے کا۔ میں نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بنو، میں نہیں کہتا انجینئر نہ بنو، میں نہیں کہتا آفیسر نہ بنو۔ اس امت کو جس طریقے سے ایک اچھے عالم اور مفتی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ایک بہترین وکیل کی بھی ضرورت ہے جو آپ کے مقدمات کی پیروی کرے۔ اس امت کو جس طریقے سے حافظ قرآن کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ایک جج کی ضرورت ہے جو بیٹھا ہو کرسی عدالت پر اور اس کے قلم سے انصاف کا خون نہ ہونے پائے۔ اس امت کو جس طریقے سے قاضی کی ضرورت ہے، ایسے ایک ڈاکٹر
ڈاکٹری کی بھی ضرورت ہے، جو جزگی کی حالت میں ہماری بہن بیٹیوں کا آپریشن کر کے پیٹ سے بچے کو باہر نکالنے کا انتظام کر سکے، ضرورت ہے۔ لیکن یہ میرا پیغام ہے، جو لوگ باتیں بناتے ہیں انہیں بھی بتاؤ، آپ بھی سن لو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائی سے غباروں پہ اڑو، چرخ پر جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ ایک مدرسہ نہیں، ایک جامعہ نہیں، بلکہ طاغوتی طاقتوں کے سامنے ایک سیلاب مولانا جمال نے باندھا ہے۔ اللہ ان کے حوصلوں کو سلامت رکھے۔ مولانا میں آپ کے قدم سے قدم ملا کر جہاں بھی آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں، چراغوں کے لو سے ستاروں کے زو تک وہی ہم ملیں گے جہاں رات ہوگی۔ ضرورت پڑی ہم اپنا کرتا اپنی ٹوپی نکال کر کے آپ کو دیں گے، بیچ لو، مدرسے کی ضرورت پوری کر لو، خدا را اس ادارے کو بند نہ کرنا۔ اس لیے مسلمانوں، جیسے میں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے اور آپ بھی اپنے جذبے کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ میں قدا سبھی کہو، قدم قدم بہم چلے، ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلے۔ انہوں نے ایک سیلاب کے سامنے بند بانا ہے، ہم طاغوتی طاقتوں کے سامنے سد سکندری بن جائیں گے۔ ایک نہیں، ہر محلے میں ادارے قائم کریں گے، اور جو ادارے بن چکے ہیں جس طرح کی بھی ضرورت ہو اس طریقے پر ہم ان کی مدد کریں گے۔ اگر یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ عہد ہے، تو کفریات طاقتیں اپنی پلاننگ میں ناکام و نامراد ہوں گی۔ اگر ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھیں گے کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا تو یاد رکھو مسلمانوں، پھر انقلاب بہت جلدی آئے گا اور ترقی کا زینہ طے کرنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر پستی میں پڑے رہے، عیاشیوں میں پڑے رہے، ڈی جے میں پڑے رہے، گانے میں پڑے رہے، ہلدی اور مہندی میں پڑے رہے، اور ہماری قوم کے نوجوان، ہماری قوم کے بہترین سپوت بجائے اس کے کہ دینی پروگرام کا حصہ بنے، وہ لوگ اپنے موبائل پر میچ دیکھنے میں مصروف رہے، آئی پی ایل پر سٹے لگانے میں مصروف رہے، یاد رکھو ہماری گردن کٹ جائے گی اور ہماری سسکی نکلنے کا ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ اب حالات یہ نہیں ہے کہ ابابیلوں کا لشکر آئے گا، اب حالات یہ نہیں ہے کہ فرشتے آئیں گے، اب حالات یہ نہیں ہے کہ کوئی غیبی نظام حرکت میں آئے گا، نہیں، اب حالات یہ ہے کہ انسان محنت کرے، جد و جہد کرے، توبہ کرے، آگے بڑھے عزم و حوصلے کے ساتھ، ایک نئے انقلاب کے ساتھ، ایک جوش و خروش کے ساتھ۔ انشاءاللہ کائنات میں کوئی مائی کلال اس کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی مائی کلال ہمارا گریبان پکڑنا کا دور کی بات ہے، ہمارے اوپر ترسی نگاہ سے دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ سن لو مسلمانوں، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت تجھے خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔